صلی اللہ علیہ حبیب ہی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ امام محمد بن اسحاق سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سیاہ بادل کو جسے کیل بن انز نے پسند کیا تھا، اس میں ہلاکت اور بربادی تھی، تو قوم عاد کی طرف چلنے کا امر دیا، حتیٰ کہ وہ اس وادی میں جا نکلا جس میں عاد کی قوم قیام پذیر تھے، اور جسے وادی مغیث کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ جب لوگوں نے اس کالی گھٹا کو دیکھا تو خوش ہو گئے اور کہنے لگے، یہ بادل ہیں، اب ہماری وادی پر موسلا دھار بارش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے یعنی یہ وہ عذاب ہے جس کے آنے میں تمہیں جلدی تھی، یہ بادل نہیں تمہاری وادی کو سیراب کرے گا، بلکہ یہ تو تند و تیز جھکڑ ہے جس میں دردناک عذاب کا سامان موجود ہے۔ یہ گھٹا جسے تم ابر رحمت سمجھ کر خوش ہو رہے ہو، تھوڑی ہی دیر میں ہر اس چیز کو نیست و نابود کر دے گی جس کی ہلاکت کے بارے میں امر خداوندی ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے جس نے اس عذاب کو دیکھا اور بادل کی بجائے سے جھکڑ یقین کیا، وہ ایک عورت تھی۔ اس عورت کا تعلق قوم عاد سے تھا اور اس کا نام مہد بتایا جاتا ہے۔ جب اسے پتہ چلا کہ یہ عذاب الہی ہے، ابر رحمت نہیں ہے، تو اس کی چیخ نکل گئی اور وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ جب وہ ہوش میں آئی تو لوگوں نے پوچھا، مہد کیا ہوا؟ وہ بولی، میں نے ایک ہوا دیکھی جس میں آگ ہی آگ ہے اور کچھ لوگ ہماری طرف لے کر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس تند و تیز جھکڑ کو 7 راتیں اور 8 دن تک برابر مسلط رکھا عاد کی قوم پر، اور اس میں سے کوئی بھی آدمی ایسا نہ تھا جس پہ یہ عذاب نازل نہ ہوا ہو۔ اور دوسری طرف اہل ایمان کے لیے یہی عذاب رحمت تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام الگ ہو گئے تھے جیسا کہ مجھے بتایا گیا، اور اپنے ساتھیوں کو لے کر ایک باڑے میں تشریف فرما ہو گئے۔ وہ وہاں جو دوسروں کے لیے ہلاکت تھی، حضرت ہود علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کے لیے رحمت و سامان فرت کا باعث ثابت ہوئی، اور اس ہوا سے بہت لطف اندوز ہوئے۔ اس سے ان کے جسموں پر خوشگوار اثرات مرتب ہوئے اور روحوں میں تازگی کی لہر دوڑ گئی۔ لیکن عاد کے لیے وہ جو چلی کہ زمین و آسمان کے درمیان انہیں اٹھائے پھرتی رہی اور پھر انہیں پیٹھوں کے رخ پر پٹخ دیا۔ راوی نے یہ پوری روایت اسی طرح ہی بیان کی ہے۔ صلی اللہ علیہ حبیب ہی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔